अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों के। आज जब सुबह उठा तो मैंने मोबाइल पे एक आध मैसेज देखा। तो पहले मैसेज का आपसे ज़िक्र करता हूँ कि पहला मैसेज तो ये था कि मुझे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने जो फॉलोअर हैं वो फेसबुक के, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप ऐसे करें, थोड़ी सी लुक चेंज करें अपनी ना। तो ठीक है, ऑफिशियल काम तो है लेकिन रिलैक्स होके जो है आप किया करें। मैंने कहा चलें ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि दूसरा मैसेज मैंने देखा, तो दूसरा मैसेज जो था वो ये था कि एक दोस्त है, उन्होंने मैसेज सेंड किया था कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा जो है, तो अगर है तो कुरान शरीफ तो ये फरमाता है कि दीन में कोई जबर नहीं है। तो मैं तो कोई इतना आलम नहीं हूँ या मैं इतना फाजिल नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों का मतालिया थोड़ा बहुत करता हूँ और सुनता रहता हूँ चीज़ें काफ़ी काफ़ी हद तक। तो जहाँ तक मेरे इन दोस्तों के लिए मेरा इस सवाल का जवाब ये है कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने मौलाना असरार अहमद साहब को सुना हुआ है ये कहते हुए कि इस्लाम में जज़ा सज़ा का जो जो ज़िक्र है, वो जब इस्लाम में इंसान इस दायरे में दाखिल हो जाता है तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ें हो जाती हैं कि लेकिन इस्लामी सज़ाएं जो हैं ये गैर मुस्लिमों के लिए तो नहीं हैं। तो बाकी मेरा ख़्याल है उन्होंने जो जबर का ज़िक्र किया था, तो वो जबर तो ये है कि आप किसी को ज़बरदस्ती जो है आप किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो कुफ़ार हैं उनके लिए जहाद था, जंग था उनके लिए। तो बाकी जो है कि दावत और तबलीग है, आप करें, दावत तबलीग करें, लोगों को अपने किरदार से, अपने हुस्न अखलाक के साथ आप लोगों को माइल कर सकते हैं कि लोग जो है वो आपको इस काबिल समझें और आपकी तरफ आएँ और आपके मज़हब को जो है लोग जो है वो उससे वाक़फ़ियत हासिल करना चाहें, पढ़ें। तो बात रही कि तीसरा मैसेज जो मैंने देखा आज, तो वो ये था कि अपना सादक ख़ान साहब जो लंदन के मेयर हुए थे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान ख़ान ने जो है वो इनकी मुखालफत की थी अपने रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर। तो वो जो इनकी मुखालफत थी, उस मुखालफत में इन्हें वोट तो ठीक है मांगने चाहिए थे। ठीक है। तो वो ठीक है मांगते, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ कहना काबिल मज़म्मत है कि इमरान ख़ान ने लंदन के अंदर ये कह के वोट मांगे कि ये देखें ये पाकिस्तानी है, ये बड़ा माशरा इस किस्म का है और ये मुसलमान है, आप इसको वोट ना दें। तो मेरे ख़्याल से आज जो आई अप्रिशिएट हिम, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ लंदन मेयर जो है सादक ख़ान, कि उसने ये बात चीज़ साबित कर दी है कि देखें वो जिस माशरे में पढ़ा लिखा बड़ा जवान हुआ सारा ठीक है, वो एक इंग्लैंड का माशरा है, हो सकता है उसे कल्चर बचपन में मिला हो, मुसलमानों वाला कल्चर भी मिला हो। तो वो लेकिन वो ये कहता है कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, तो 19 घंटे का यहाँ पे रोज़ा होता है। तो बहुत ही उसके लिए ये तकलीफ़ दे मरहला था जब उसने ये कहा कि मैंने जनाब इमरान खान को ये कहते सुना कि भाई ये मुसलमान है और पाकिस्तानी है, इसको वोट ना दो। लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इमरान खान के इस फ़िक्र को कि लोगों को इस तरह जो है वो बहलाता था। खैर, बात यह है कि बात आते हैं दूसरी तरफ सियासत की तरफ। तो आप तमाम दोस्तों को इल्म होगा कि नैब जो है, नैब ने जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कल जो है वो एक किस्म का इश्तहार के ज़रिए जो है वो मुल्ज़म करार दिया है, अपना इश्तहारी करार दिया है। तो अभी ये जो बात है, जो नैब का ये जो वर्ड्स हैं नैब के और ये जो एक्ट है, ये सीधा सीधा मेरी नज़र के अंदर सीधा सीधा अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ जाता है कि जिसमें अदालत ने ये कहा हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फ़लाँ फ़लाँ तारीख तक जो है वो अपने इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद एक अदालत का एक फ़िक्रा ये भी था कि जब अगर उनको ज़रूरत पड़े
تو وہ مزید بھی وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ میاں صاحب اگر وہاں پہ سٹے کر رہے ہیں تو وہ سٹے کرنے کا وہی فکرہ ہے عدالت کا، جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس چیز کا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کا علاج بہتر نہیں، اگر علاج مکمل نہیں ہوتا تو مزید وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر عدالت کے فیصلے کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو ان کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ہے حکومت نیب کو استعمال کر کے تو ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ ڈھول کے ذریعے جناب ان کو بلایا جائے گا، منادی کرائی جائے گی۔ تو پھر بات تو اب ثابت ہو گئی، آپ اندازہ کریں، بات تو یہ سیدھی سیدھی ثابت ہو گئی کہ جو بات ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نیازی اور نیب جو ہے یہ گٹھ جوڑ ہے، تو آج تو گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب سب کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو حرکات و سکنات یہ میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کرتے تھے، جس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے اور جو ایکٹ استعمال کرتے تھے، ان لوگوں نے اس حد تک میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکوایا۔ پھر انہوں نے خواجہ محمد آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ منہ پہ انہوں نے سیاہی پھینکوائی۔ پھر بھی اگر ان کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، تو انہوں نے پھر حسن اقبال صاحب کو جو ہے یاد ہے ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے ان کو گولی بھی لگوائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گندی حرکتیں عمران نیازی اپنی حکومت کے آنے سے پہلے حکومت حاصل کرنے کے لیے کرتا رہا تھا، تو آپ اندازہ کریں وہی گندی حرکتیں اب یہ اداروں سے کروا رہا ہے۔ تو جب ادارے اس طرح کی گندی حرکت کریں گے تو جو مداح ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے، تو وہ اس چیز کا جواب تو دیں گے، اور وہ جواب دیے بنا رہیں گے نہیں۔ تو شرم کرنی چاہیے نیب کو، نیب کے چیئرمین کو، کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر لوگ خاموش رہتے ہیں، آپ کے مقابلے میں نہیں نکلتے یا آپ کو اس طرح سے نہیں للکارتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے صبر کا جو ہے وہ پیمانہ جو ہے اس کو اتنا نہ تنگ کریں کہ وہ اپنے صبر سے باہر نکلے اور وہ ایک وقت آئے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، پھر آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہے۔ بھائی ہم لوگ اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اداروں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم اداروں کو آئین اور قانون کی حد بندی کے اندر رہنے کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی حد سے کراس نہیں کر سکتا۔ وہ ادارے کو جس طرح اب یہ حد کو کراس کرنے والی بات ہے کہ جس طرح یہ نیب کے چیئرمین نے جس طرح یہ کام کیا ہے جس طرح اشتہار کے ذریعے، اور کہا کہ جی گھر کے باہر بھی چسپاں کیے جائیں گے، اور یہ کام جو ہے یہ انہوں نے نوٹس جو ہے جو کچھ بھی ہے یہ میڈیا پہ بھی انہوں نے عام کر دیا ہے۔ تو یہ باعث شرم بات ہے، شرم آنی چاہیے کہ جو عمران خان اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے حرکتیں کرتا تھا، آج وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے، اور پہلے وہ خود کرتا تھا، اب اس کے کنٹرول میں ادارے ہیں، وہ اوزار کے طور پہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہی تو بربادی کی وجہ بنا ہے پاکستان، یہی تو تباہی کی وجہ بنا ہے پاکستان۔ اگر آپ اداروں کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو کبھی بھی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ بھائی ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ سب کو بانٹ کے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ڈسٹرب کریں گے جو ریاست کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز غلط استعمال کریں گے، تو وہ ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور ریاست کی اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اور تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ اس طرح خراب کر رہے ہیں۔ تو ایک سیدھی سی آخری آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ بھائی اگر ایک آدمی ہے، شخص ہے، تو اس کا بیٹا اگر وہ شراب پینا شروع ہو گیا ہے یا وہ جوا کھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو ایک شخص محلے کا جو ہے وہ اس کے والد کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے کو میں نے جوا کھیلتے دیکھا ہے، اسے منع کریں کہ یہ جوا کھیل رہا تھا تو یہ شراب پی رہا تھا۔
تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا والد اس شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ چل بھاگ ادھر سے، تو میرے بیٹے کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تمہیں کیا وہ کرتا ہے، تو بھائی در حقیقت وہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کا سخت دشمن ہے. اتنا وہ جوا کھلانے والے اور شراب پلانے والے اس کے دشمن نہیں ہیں جتنا بڑا دشمن اس کا والد خود ہے. تو اس کے برعکس اگر دوسرا شخص آتا ہے تو وہ آ کے اس کو آ کے کہتا ہے اس کے والد کو، بھائی آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اس کی تعریفیں کرتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے اس نے جناب شراب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لڑکیاں اس کے پیچھے. تو اگر اس کا والد جو ہے وہ اسے واہ واہ کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، بھائی غلط کام کی کیا تعریف ہوئی؟ تعریف تو ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ اچھے کام کی ہوتی ہے، تو برے کام کی کیا تعریف کرنی ہوئی؟ اگر برے کام کی تعریفیں ہوتی تو یہ جو عمران خان کے فالوور تھے وہ بڑی جو اپنی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے تبدیلی کی، تو آج وہ اگر برا کام کرتا ہے تو یہ کسی صورت میں بھی اس کو اچھا کام نہیں کہہ سکتے. یا یہ خاموش رہیں گے تو یا پھر اگر کوئی بڑا بھی کوئی کرے گا نا تو یہ کرے گا کہ پھر اپنی نئی ایک آس امید جو ہے وہ باندھ لے گا. تو بھائی وہ جو دوسرا شخص ہے اگر اس کے باپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے سخت زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اسی طرح اگر ادارے صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ اداروں کی بہتری کے لیے آپ اگر بات نہیں کریں گے تو آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو بوٹ پالچیے اور یہ اداروں کے جو جرابیں سونگھنے والے جو ہیں نا، یہ ہم نے ایک نئی چیز نکالی ہے کہ یہ ایک تو پہلے جو تھے تو یہ بوٹ پالچیے تھے، اب یہ جرابیں سونگھنے والے بھی آگے ہوئے ہیں. یہ جرابیں سونگھنے والے جو ہیں یہ اداروں کے درازوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر سے جا کے نا تو جناب جرابیں نکال کے سونگھتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب ہم اداروں کے بڑا. بھائی آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہو، آپ برباد کر رہے ہو، ان کو رائے راست سے ہٹا رہے ہو، انہیں آپ غیر آئینی کام کرنے کی تلقین کر رہے ہو، کیونکہ اداروں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے اس طرح کی انڈیویجول جو شخصیات ہیں ان کے خلاف اس طرح ہرزہ سرائی کریں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو انشاءاللہ عنقریب نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.